ہدف کا تعین، ہدف کا بلند ہونا اور ہدف کا پاک ہونا، یہ صاحبان ہدف کو پہلے سے طے کرنا ہے کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے۔ عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا ہدف بہت روشن ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے ہدف کو روشن رکھتے ہیں اور ہمارا ہدف بھی بڑا ہے اور ہمارا وسیلہ بھی بڑا ہے۔ ہم ہدف یہ رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی رضوان من اللہ مل جائے، یا کم سے کم قیمت یعنی جنت مل جائے، یا اللہ اور جنت کے درمیان میں ہمیں حسین مل جائے۔ جی، اللہ اور جنت کے درمیان امام حسین مل جائے تو ہدف ہمارا پاک ہے، ہدف ہمارا بڑا ہے، ہدف کا تعین بھی ہمارے ہاں روشن ہے۔ اب ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ہم نے وسیلہ اپنایا ہے، اس کی ایک تصویر کو مجلس اعزا کہتے ہیں۔ میں اپنے بیان کو ایک منزل تک لے کر آیا ہوں اور اس پر میں تو 4 منٹ رکنا چاہوں گا۔ اس منزل پر یہ جو مجلس ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو سوزخانی ہے، یہ جو نوحہ خانی ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو کالے کپڑے ہیں، یہ جو نیاز نظر ہے، یہ جو علم تعزیہ ہے، یہ جو تابوت ذوالجنہ ہے، یہ میں نے ذریعہ بنایا ہے کہ کسی طرح میں حسین تک پہنچ جاؤں، کسی طرح میں امام سے جڑا رہوں، اور امام سے جڑنے کا مطلب ہے اللہ سے جڑنا۔ میں قریب تر ہوتا جا رہا ہوں کیونکہ اللہ، رسول اللہ، علی ہم طول میں مانتے ہیں، عرض میں نہیں مانتے۔ ہم انہیں اللہ، رسول اور اہل بیت کو برابر برابر نہیں مانتے، اوپر نیچے مانتے ہیں۔ فلسفے میں اسے طول کہتے ہیں، اسے عرض کہتے ہیں۔ ہمارا یا اللہ مدد کہنا بھی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا بھی صحیح ہے، یا علی مدد کہنا بھی صحیح ہے۔ ہمارا نام عبداللہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، ہمارا عبد الحسین نام رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو عبد الحسین ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ عبد الحسین ہی تو عبداللہ بنے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ حسین سے ہٹ کر رہے اور کٹ کر رہے اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ جی، ہم نے اپنے ہدف کو طے کیا ہے، ہمارا ہدف بہت روشن ہے، اس کا ایک وسیلہ یہ مجلس اعزا اور یہ عزاداری ہے۔ تو اگر ہدف میرا بلند ہے، عظیم ہے اور یقیناً ہے، تو مجھے اس وسیلے کا اہتمام بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا۔ میں جتنا اس میں گڑ ڈالوں گا، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اتنا ہی یہ میٹھا ہوگا۔ مجھے جتنا کر سکتا ہوں اس میں اہتمام کرنا ہے۔ ہر سال سے زیادہ مجھے اہتمام کرنا ہے، ہر سال سے زیادہ مجھے خرچہ کرنا ہے۔ جو چیز جتنی سجا کر کی جاتی ہے، اتنی ہی اس پر توجہ بڑھتی ہے۔ آپ تہمند میں نماز پڑھیے، کچھے میں نماز پڑھیے، جی بنیان میں نماز پڑھیے، بگڑے ہوئے بالوں سے نماز پڑھیے۔ مزدور حضرات جو محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ تھکے ماندے گھر پہ پہنچے، گندے سندے کپڑوں کے اوپر مصلے میں کھڑے ہو گئے، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، بدبو آ رہی ہے بدن سے، جی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس کا بچہ کبھی بھی نمازی نہیں ہوگا۔ میں اور بہتر کروں الفاظ، ہمارے بچے نمازی کیوں نہیں ہو رہے یا کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ابا کی وہ نماز دیکھ رہے ہیں۔ ابا کی نماز جتنی سجا کر ہوگی، کنگھا کریں گے، پرفیوم لگائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، اجلے کپڑے پہنیں گے۔ گورنر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو کتنے اچھے کپڑے پہنے، جو ساری کائنات کے گورنروں کا گورنر ہے، اس سے ملنے جا رہے ہیں تو گندے کپڑوں میں کھڑے ہیں۔ تو یہ بچہ کبھی بھی نمازی نہیں ہوگا۔ یہ بچہ نمازی جب بنے گا جب میری اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو اہتمام کے ساتھ دیکھے گا۔ یہ جب نمازی ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے لگے گا یہ کوئی اچھی چیز ہے، اس کے لیے اتنا سجایا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجالس امام حسین میں بھی عزیزان گرامی جتنا میں اہتمام کروں گا، جی مثلا یہ بینر لگاؤں گا، یہ علم سجاؤں گا، اب اس کے اوپر ہی یہ پورا آرٹ ہے، یہ اس کی جو لکھائی ہے اس کے اوپر ہی غور کیجئے۔ آپ کسی غیر مسلم کو لا کے کھڑا کر دیجئے، وہ اس کی تصویریں بناتا رہے گا، وہ کہے گا بھئی بہت بڑا آرٹ ہے، بڑا فن ہے یہ۔ آپ کیا ہمیں تو قدر نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہمیں آباء و اجداد سے ملی ہیں، ہمیں تو پکی پکائی ملی ہے، لہذا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جتنا میں اس کے اوپر غور کروں گا، یہ بینر جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہم تابوت سجاتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مجھے وہ لوگ سمجھ میں بھی نہیں آتے جو کہتے ہیں جی کیا خرچہ ہو رہا ہے، کیوں خرچہ ہو رہا ہے۔ تم اس وادی کے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ تم نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا جس گھڑے کا ذائقہ ہمیں پتہ ہے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو تابوت کے اوپر اور علم پر اور ذوالجنہ پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں،
اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ خرچہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نیاز کیوں ہو رہی ہے، یہ اتنا خرچہ کیوں عزاداری پہ ہو رہا ہے، یہ دیگیں اور یہ بریانیاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، انہیں سارے غصہ اسی کے اوپر ہے، جبکہ ان کے اوپر نعمت بھی اسی کی ہے. یہ کفران نعمت ہے. ہمیں جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ امام حسین کی عزاداری میں اہتمام کرنے سے ہوا ہے. میں دسیوں ان بڑی بوڑھیوں کو جانتا ہوں جو انڈیا سے جوان آئی تھی اور اب وہ رخصت ہو رہی ہیں، بہت ساری اکثر رخصت ہو گئی ہیں پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے جا کر ان سے کہا بوا، اماں، دادی، نانی، آپ جب انڈیا سے آئیں تو کیا لے کر آئیں وہاں سے؟ میں تو آپ کی حویلی دیکھ کر آیا ہوں جی، میں تو جے پور کے اندر اور الور کے اندر اور دہلی کے اندر اور لکھنؤ میں آپ کا محل دیکھ کر آیا ہوں. جب وہاں سے آئیں تو کیا لے کر آئیں آپ؟ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہ لائے، ہم تو پنجے لائے اور پھریرے لائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ اپنے ساتھ عزاداری کو لے کر آئی ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو شیعہ ہوئے ہیں اس بنیاد پر. ایک بہت قریبی ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ 8 محرم کو ہماری دادی صندوق کھولتی تھیں، اس میں سے علم اور پنجہ نکالتی تھیں، اسے سجاتی تھیں. ہمارے ابا سنی، ہمارے دادا سنی، ہمارے سارے بہن بھائی سنی. ہماری دادی یہ کام کرتی تھیں اور پھر ہمیں سقہ بناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کام کرو. تو ہمیں جب چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہم نے کہا ماں یہ تو شیعہ کرتے ہیں. کہنے بیٹی تو بیٹا تجھے کیا بتاؤں، تیرے پردادا بھی شیعہ تھے، تیرے دادا بھی شیعہ تھے، ایسی جگہ رہ رہے تھے کہ جہاں پر شیعت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا گھر میں ہی عزاداری کرو، چھپ کے ہی کرو، مگر عزاداری ضرور کرو. اور جاتے جاتے کہا اس علم کا خیال رکھنا. اس علم نے پورا خانوادہ بدل دیا. آپ کہہ رہے ہو علم کرتا کیا ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں 50 مثالیں رکھتا ہوں. آپ حیدرآباد سے جب میرپور خاص جائیں گے، سندھ حیدرآباد سے جب سندھ کے میرپور خاص میں جائیں گے تو ایک چینل موری کا علاقہ کہلاتا ہے. وہاں کوئی 400-500 ہندو شیعہ ہوئے ہیں. پہلے وہ دیوبندی ہوئے، مجھے معاف کریں گے میرے دیوبندی بھائی جو میری آواز کہیں سنیں گے تو. اور جب دیوبندیوں کا بڑا وہاں آیا، 400 ہندو مسلمان ہوئے جی، دیوبندی ہو گئے. وہ جب آیا وزٹ کے اوپر، ان کو پیسے دیا گیا، غریب لوگ تھے بیچارے. تو وہاں جا کے دیکھا تو علم لگا ہوا ہے بہت بڑا. اس دیوبندی عالم نے دیکھا علم لگا ہوا، کہنے یہ کیا ہے؟ کہنے جی حضرت عباس کا علم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو. انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو. کہا کوئی بات نہیں، یہ تو 350 سال سے علم لگا ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے علم لگایا تھا. ہم 8 محرم کو یہاں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں ہندو ہم. انہوں نے کہا آئندہ ہم تمہیں امداد نہیں دیں گے، تمہارا پیسہ بند جب تک یہ علم نہیں اترے گا. تو سارے ہندوؤں نے چند دقیقے ہی لگائے، کچھ ہی دیر میں باتیں کر کے اس کے پاس آ کے کہا ہم علم نہیں اتاریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے. اور پھر آپ کے کراچی کے خواجہ برادران نے اور بہرحال مومنین نے ان کی طرف ہماری توجہ ہوئی، اور آج وہ پوری آبادی شیعوں کی آبادی ہے. علم نے روکا یا نہیں روکا؟ اسے ان چیزوں کو عزیزان، اس وادی میں اول تو مجھے پڑھنا نہیں چاہیے اس کے جو منفی پہلو ہیں اگر ہیں بھی تو. قاعدہ قانون صرف اور صرف یہ بنا لیں کہ ہر وہ کام جو ہمیں حرمت کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں ہے. بس ثابت کرو حرمت. کل شیء طاہر کل شیء حلال حتی تعلموا انہ قدر. جب تک کہ تم پر حکم نہ ہو، تم پر حکم نہ آ جائے یا حکم تم پر روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز حلال ہے. ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے. مجھے تحقیق ہی نہیں کرنی کہ کارپیٹ پاک ہے یا نجس ہے. پاک ہے. یہ حکم اولی یہ ہے کہ پاک ہے، جب تک کہ مجھ کو بتایا نہ جائے اور مجھ پر یقین نہ ہو جائے مجھے کہ یہ پاک نہیں ہے. تو ان باتوں سے ہم نے عزاداری امام حسین، یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے ہم نے وسیلہ عزاداری کو قرار دیا ہے. جتنا ہو سکے عزیزان گرامی، اہتمام میرا ہر سال سے بہتر ہونا چاہیے، میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور میرا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے. میں اپنے گھر کی چیزوں کو کم کر کے عزاداری کو بڑھاؤں اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں عزاداری میں خرچ کروں. اس لیے کہ اگر ایک بچے کو بھی اس مجلس سے کوئی جملہ مل گیا اور اس کا رویہ بدل گیا اور اس کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی اور اس کے معمولات زندگی تبدیل ہو گئے، تو اس سے بڑھ کر نظام ہدایت کوئی نہیں ہے.